السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم اور ایک سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ سوال ہے جو اکثر و بیشتر ایتھیسٹس ملحدین لامذہبیت کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ ہے سگمنڈ فرائڈز کنسیپٹ آف سب کانشیس، یعنی سگمنڈ فرائڈ کا تصور لاشعور، جس میں سگمنڈ فرائڈ کی ویوز ریگارڈنگ گاڈ، ریگارڈنگ پیراڈائز اینڈ ہیل، تو اس کا آج ہم جواب دیں گے۔ سگمنڈ فرائڈ نے نفسیات کے میدان میں جو تحقیقات کی، ان کا خلاصہ یہ تھا کہ بچپن میں انسان کے لاشعور میں ایسی باتیں بیٹھ جاتی ہے جو بعد میں غیر عقلی illogical بیہیویئر، غیر عقلی رویوں کا باعث بنتی ہے۔ یہی صورت مذہبی عقائد کی ہے۔ انسان نے اپنی آرزوؤں کو جنت اور جہنم کا نام دے دیا ہے، یعنی اس نے کہا ہے انسان میں بچپن میں دبی ہوئی جو خواہشات تھی وہی مذہب کی صورت میں ظاہر ہو گئی۔ تو یہ تھا تصور سگمنڈ فرائڈ کا۔ یہاں اس طریقے سے سمجھے کہ فرائڈ کے نفسیاتی استدلال، سائیکالوجیکل انالیسس تھا یہ کہ مذہب اور جنت و جہنم کا تصور انسان کے لاشعور میں دبی ہوئی خواہشات سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نفسیات، سائیکالوجسٹس جو ہے، ان کا یہ کہنا بجائے خود صحیح ہے کہ بچپن میں بعض اوقات ایسی باتیں ذہن میں پڑ جاتی ہیں جو بعد کو غیر معمولی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، مگر اس سے یہ استدلال کرنا کہ انسان کی یہی وہ خصوصیات ہیں جس نے مذہب کو پیدا کیا، بالکل بے بنیاد خیال ہے، بے بنیاد قیاس ہے۔ یہ ایک معمولی واقعے سے غیر معمولی نتیجہ اخذ کرنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے میں کسی کمہار کو مٹی کی مورت بناتے دیکھوں تو پکار اٹھوں کہ بس یہی وہ شخص ہے جو روح انسان کا خالق ہے، پیدا کرنے والا۔ لاشعور میں جو خیالات دبا دیے جاتے ہیں وہ اکثر اوقات ایسی ناپسندیدہ خواہشیں ہوتی ہیں جو خاندان اور سماج کے خوف سے پوری نہیں ہو سکی۔ مثلا کسی کے اندر اپنی بہن یا لڑکی کے ساتھ جنسی جذبہ پیدا ہو تو وہ اس خیال سے اسے دبا دیتا ہے کہ اس کا ظاہر کرنا رسوائی کا باعث ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ شاید اس کے ساتھ شادی کرنا پسند کرتا۔ کسی کو قتل کرنے کا خیال ہو تو آدمی اس کو اس ڈر سے اپنے ذہن میں دفن کر دیتا ہے کہ اس کو جیل جانا پڑے گا۔ گویا لاشعور میں دبی ہوئی خواہشیں اکثر اوقات وہ برائیاں ہوتی ہیں جو ماحول کے خوف سے بروئے کار نہ آ سکے، وجود میں نہ آ سکے۔ اب اگر ایسے کسی شخص میں ذہنی اختلال، مینٹل ڈس آرڈر پیدا ہو اور اس کا لاشعور ظاہر ہونا شروع کرے تو اس سے کیا ظاہر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ وہی برے جذبات اور غلط خواہشیں اس کی زبان سے نکلیں گی جو اس کے لاشعور میں بری ہوئی تھی۔ وہ شر کا پیغمبر ہوگا، خیر کا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے برعکس انبیاء کی زبان سے جس مذہب کا ظہور ہوا ہے وہ سرتاپا خیر اور پاکیزگی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ لاشعور صرف انہی واردات اور معلومات کا گودام ہے، سٹور ہے جو کبھی انسان کے علم میں آیا ہو۔ وہ نامعلوم حقائق کا خزانہ نہیں بن سکتا، انون فیکٹس کا سٹور ہاؤس نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ انبیاء کی زبان سے جس مذہب کا اعلان ہوا ہے وہ ایسی حقیقتوں پر مشتمل ہے جو وقتی نہیں، دائمی ہے۔ اس میں فزکس، ایسٹرو فزکس، بایولوجی، سائیکالوجی، ہسٹری، سوشالوجی، پولیٹیکل سائنس، غرض سارے ہی علوم کسی نہ کسی اعتبار سے ٹچ ہوتے ہیں، مس ہوتے ہیں۔ ایسا ہمگیر کلام لاشعور تو درکنار، شعور کے تحت بھی اب تک کسی انسان سے ظاہر نہیں ہوا جس میں غلط فیصلے، غلط اندازے،
خام اندازے، غیر واقعی بیانات، ناقص دلائل موجود نہ ہو، مگر مذہبی کلام حیرت انگیز طور پر اس قسم کے تمام غلطیوں سے بالکل پاک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھا جواب اس سوال کا جو فلائٹ کا تصور ہے۔